رسول اللہ یا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. کہا اچھا تو کلمہ پڑھ. کہا کلمہ پڑھوانے سے پہلے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا سامنے تو پیڑ ہے اس سے کہیے آ جائے, وہ چل کر آ جائے. اگر کوئی اور جانشین ہو تو وہ کہتے بھائی میں کیسے کروں, ممکن ہو جانشین بھائی جس میں یہ کمال ہوگا بس وہی ہوگا جانشین. کہا پھر سے کہیے یہ آ جائے. مولا نے کہا پھر ادھر آ جا. پھر اپنی جگہ سنیے چلتا ہوا آیا اور آگے کہتا السلام علیکم یا وسیع اللہ. اے اللہ کے وسیع آپ پر میرا سلام. دیکھا تو بولا اتفاق ہو سکتا ہے اس سے کہیے واپس چلا جائے. وہ واپس چل. مولا نے کہا واپس جا. درخت واپس چلا گیا. جب مولا تھوڑا سا یقین ہو گیا تھوڑا اور باقی ہے کام کیا جاتا ہے تو پھر سے کہیے آجا ادھر جائے اور آجا ادھر. مولا نے کہا پھر تو آجا ادھر جا, آجا ادھر جا. پھر چلا گیا. دیکھیں اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں قسم خدا کی آپ پہ پہنچ جائے تو بولیے گا میرے ساتھ. کہا یار اس کو دوبارہ بلائیے. مولا نے کہا اتنا بالکل ویسے ہی ہو جائے جیسے تھا. اب واپس درخت اسی جگہ ہو گیا. کہ مولا کلمہ پڑھوا دیے. مولا نے کہا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اب جب کلمہ پڑھا کہ یہ مسلمان تو ہو گیا, میں دل چاہتا ہے ایک بار اور معجزہ دیکھوں. دل چاہتا ہے ایک بار اور معجزہ دیکھوں. تو کیا چاہتا ہے کہ اس پیڑ سے کہیے اٹھے آ جائے. علی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اب تو بولا, اب تو بولا. کہ مولا میں کیسے, تو بس یہی تو بات ہے جو علی کو دل سے مان لے جو ہمارا ہو گیا اب کائنات اس کی ہو گئی. چلا دلے محمد جو اہل بیت کا ہو جائے. اب پوری کائنات اسی کی ہے, پوری دنیا اسی کی ہے. اور جو اہل بیت کو چھوڑ دے نہ اس کا کوئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہو سکتا ہے. میں نے کیا کیا جو اہل بیت سے محبت کرے اس کی کل بھی عزت تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. اور جو اہل بیت کا دشمن کل تھا کل بھی لعنت تھی آج بھی ہے کل بھی رہے گی. اب اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمانوں کی بات کروں بہت ایسا ہی کوئی بھی پہلے بیت پڑھ گیا اس کو عزت ملے گی. جو لوگ اہل بیت کی مذاق اڑانا چاہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں اگر وہ مسلمان بھی ہوں تو ان کی کوئی عزت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے شاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ العزت ولرسولہ والمؤمنین. قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور جو ان پر ایمان لائے ان کے لیے ہے. تو عزت کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اور کس کے لیے؟ جو ان سے محبت کریں. جو محبت نہ کریں ان کے لیے عزت نہیں ہے. آئیے آپ کی خدمت میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں. تاریخ نے بیان کیا مکے کی زندگی رسول کی. رسول کی مکے کی زندگی کے اندر بہت سارے گستاخ لوگ تھے. مولانا احتشام صاحب کو گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. سلمان سے محمد والے محمد صاحب. بڑی توجہ
اہل بیت کا کردار دیکھیں، اہل بیت نے جو کردار کیا ہے کاش ہم نے اسے اپنا لیا، تو پھر ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. وہ کردار دیکھ کر کہے گا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ کردار بتا دے گا. مکے کی زندگی رسول کی، جہاں چاہنے والے ہیں وہاں دشمن بھی ہیں. ایک شخص ایسا پایا جاتا ہے مکے کے اندر جو رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے، ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کے مخالف اشعار کہتا ہے، ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کے مخالف ان کی نقلیں اتارتا ہے، ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کے پیچھے ان کی غیبتیں کرتا ہے، ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کے پیچھے اشعار کہہ کر اپنے دوستوں کو ہنسایا کرتا ہے، ایسا شخص ہے جو صبح شام رسول اللہ کو برا کہتا ہے اور باقاعدہ اس پر فخر کرتا ہے کہ میں محمد کو برا کہتا ہوں. تاریخ نے بتایا اسلام پہنچ گیا، ہجرت ہو گئی، رسول ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. وہ شخص آج بھی برائی کر رہا ہے، وہ شخص آج بھی برا کہتا ہے، وہ شخص آج بھی اشعار کہتا ہے. بڑی توجہ، وہ لوگ جو اہل بیت کی شان میں اشعار کہتے ہیں انہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، اور جو اہل بیت کی شان میں نہیں ان کے خلاف اشعار کہتے ہیں تو سمجھ چاہیے وہ اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں. حضور کو چاہنے والے سب بیٹھے، میرے اہل سنت برادران بھی موجود ہیں اور اہل تشیع برادران بھی موجود ہیں. یہ دونوں حضرات قابل احترام ہیں. آیت اللہ سیستانی کے بقول ایک جسم ہے تو ایک روح ہے، اور ان کا اتحاد اور رسول کی معرفت ہم سب کے لیے ضروری ہے. تاریخ نے کیا بیان کیا؟ وہ شخص رسول کی برائی نہیں کرتا. ہجرت ہو گئی، مدینے پہنچ گئے. بڑی توجہ سے اس واقعے کو سنیے گا، بڑا لطف آئے گا. ہجرت ہو گئی، مدینے پہنچ گئے. ایک دن یہی شخص تجارت کے کسی کام سے مدینے چلا گیا. اب جب گیا تو رسول کے جو اگل بغل اصحاب تھے انہوں نے دیکھا کہ آج وہ آ گیا جو رسول اللہ کو برا کہتا تھا. لہذا انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد رسول کی شان میں لائے، رسول کی خدمت میں لے کر آئے. رسول نے دیکھا، کہا میں نے پہچان لیا. کہا حضور پہچانا کون ہے؟ کہا میں نے پہچان لیا، یہ وہ ہے جو مجھے برا کہتا تھا، یہ وہ ہے جو مجھے گالیاں دیتا تھا، یہ وہ ہے جو میری شان میں گستاخیاں کرتا تھا. کہ رسول اللہ آپ اسے سزا نہیں دیں گے؟ حضور نے کہا بالکل سزا دوں گا. تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے. کیا سزا ہے؟ کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے. حضور نے کہا بالکل کاٹنی چاہیے، اس کی زبان کاٹنی چاہیے. سب نے تلواریں کھینچ لی. یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجیے ہم زبان کاٹیں، ہمیں حکم دیجیے اس کی زبان کاٹیں، ہمیں حکم دیجیے اس کی زبان کاٹیں. رسول نے اتنے مہینے میں کہا بالکل آج اس کی زبان کو کاٹے جس نے کبھی میری غیبت نہ کی ہو. بھائی آج اس کی زبان کو کاٹے جس نے کبھی مجھے برا نہ کہا ہو. جتنی تلواریں تھی سب واپس. کون آپ سزا دے؟ بھائی سزا تو دینی ہے نا. اب کون سزا دے؟ ایک نوجوان آگے بڑھا، ہائے ہائے ہائے، کب میں اسے سزا دوں گا؟ کون نوجوان ہے عزیزو؟ کون نوجوان ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا. نوجوان آگے بڑھا، یا رسول اللہ میں سزا دوں گا، میں اس کی زبان کاٹ دوں گا. گالی
تم نے زبان کاٹو گے؟ مولا میں زبان کاٹوں گا، میرا شرط یہ ہے کہ تنہائی میں لے جا کر دیکھیے علی بتا رہے ہیں کہ کوئی گستاخ اگر غیر بھی آ جائے تو اس کی عزت کو بے عزتی میں مت بدلنا۔ کسی کو رسوا مت کرنا، میں تنہائی میں لے جا کر کہہ دوں گا۔ ادھر علی مسکرائے، ادھر محمد مسکرائے، دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا مسکراتے ہوئے اور کہا ٹھیک ہے تنہائی میں لے جا کر کاٹو، جیسے مرضی ہے مگر اس کی زبان کاٹ دو۔ علی گئے تنہائی میں لے کر 3000 درہم دیے اور کہا اچھا چلا جا۔ 3000 درہم کیا چلا جا؟ کچھ لوگوں کو تاکہ جھانکی کی عادت تھی، انہوں نے دیکھا علی نے اس کو تو بری کر دیا، آئے یا رسول اللہ زبان نہیں کاٹی، اسے چھوڑ دیا۔ محمد نے کہا علی سمجھ گیا جو میں کہنا چاہتا تھا، بھائی علی سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا تھا، وہ چلا گیا۔ لوگ حیران یہ فیصلہ کیسا ہوا، زبان کٹی نہیں، سزا ملی نہیں، اب ہوا تو کیا ہوا؟ فجر کی نماز وضو کرنے جب سب پہنچے، سب سے پہلے وضو کرتا ہوا نظر آیا، سب سے پہلے وضو کرتا ہوا نظر آیا۔ سب نے پوچھا کیا ہوا؟ تیری زبان نہیں کٹی؟ کہ زبان تو کٹ گئی، کیا بول کیسے رہا ہے؟ کیا وہ زبان تو محمد کو برا کہتی تھی علی نے اسے کاٹ دیا، اب وہ زبان دی ہے محمد کی نعمت ہوگی، خدا کی عبادت ہوگی۔ کردار ایسا ہو، مسلمان اسلام دین تلوار کا محتاج نہیں ہے، کردار کا محتاج ہے۔ کردار ہو تو پہنچاؤ، اہل بیت نے کردار ہی پہنچایا۔ آج مسلمان نماز پڑھا، بڑی توجہ، آج آخری مجلس ہے، کچھ پیغامات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پہنچ جائے تو آپ میرے ساتھ بولیے گا۔ اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کبھی میں 2 دن اور موجود ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیں، کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو پڑھ کر آیا ہوں وہ پہنچا رہا ہوں، کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ بھی بتاؤں گا، کیوں پڑھ رہا ہوں یہ بھی بتاؤں گا، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ بھی بتاؤں گا۔ سمجھنے والا سمجھے۔ آج کے زمانے میں مسلمان کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ کون ہے مسلمان؟ کہنے لگے جو نماز پڑھے وہ مسلمان ہے۔ تو نماز پڑھنا فضیلت ہے؟ آپ بتائیے، نماز پڑھنا فضیلت ہے؟ سب خاموش ہے، بھائی ہے، نماز پڑھنا فضیلت ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کی فضیلت، اور جو نہیں پڑھتا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے کہ وہ نماز پڑھے۔ یا مسجدوں کے باہر جو لکھا رہتا ہے وہی جملہ کہہ دوں، اس سے پہلے کہ اس کی نماز پڑھائی جائے، مسجدوں کے باہر یہی تو لکھا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے تم نماز پڑھ لو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھنا ہر کسی کے لیے فضیلت ہے، اور زندگی ہے ہی اس کی جو نمازی ہے۔ نماز کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ بھائی زندگی کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اذان و اقامت، ایک ہے نماز۔ بچہ پیدا ہوا، اذان اور اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور جب نماز ہوئی نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، پتہ چلا زندگی اس کے بیچ کا نام ہے۔ نہیں بات پہنچی آپ تک، اس کے بیچ کا نام زندگی ہے۔ اب میں بات پہنچانے جا رہا ہوں، نماز پڑھنا فضیلت ہے نہیں؟ تو قرآن میں اس کی عزت ہونی چاہیے، لیکن قرآن عجیب جملہ کہتا ہے،
میرا موضوع کیا ہے؟ اہل بیت کی ذات گرامی قرآن پاک سے. قرآن عجیب بات کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں. عجیب بات ہے, ہم کہہ رہے ہیں نمازی کی عظمت ہے, نمازی کی عزت ہے, مگر یہ کون سے نمازی ہیں جن پر لعنت ہوگی؟ ہر نمازی کی عزت نہیں ہے, کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اب پھر پڑھیے قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا, پیشانی پر سجدے کا نشان. لوگ کہیں گے حضور آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو نمازیوں میں سے تھے, پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے, سب سے پہلے آیا کرتے تھے, سب سے آخر میں جایا کرتے تھے. وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. کہ کیوں نمازیوں میں نہیں تھے؟ کیا اس لیے کیونکہ جتنی نمازیں پڑھی دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھی. جتنی نمازیں پڑھی سب کی سب ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے. اب ایک جملہ سنو نوجوانوں, اگر لیتے جاؤ تو پھر میرے یاد کریے گا, نماز صرف اور صرف ایک عبادت نہیں ہے, نماز ہے علاج. نماز ہے علاج اس مرض کا جو ہماری روح میں کبھی تکبر, کبھی غرور, کبھی کینہ, کبھی حسد, کبھی تکبر بن کر آیا کرتا ہے. بڑی توجہ, اگر میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, ایک تبلیغی بات کہنا چاہتا ہوں, اور نتیجہ بہت خوبصورت نکلے گا جس کا میں مقدمہ بنا رہا ہوں. خدا کرے کہ میں اپنی بات پہ پہنچا سکوں. نماز صرف عبادت نہیں ہے, نماز ایک علاج ہے. مولا کائنات کے بعد ایک شخص آیا اور یہ بات کہتا ہے, یا مولا مجھے بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے, اس کا علاج نہیں مل رہا. کہ کیا بیماری ہو گئی؟ کہ مولا ایسا ایک بیماری ہے جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے, کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کیا بیماری ہو گئی تم بتاؤ تو صحیح. کیا بیماری یہ ہوئی ہے کہ مجھے حسد بہت ہوتا ہے, مجھے جلن بہت ہوتی ہے, میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھوں مجھے اچھا نہیں لگتا, کوئی نیا مکان بنائے مجھے بڑی جلن ہوتی ہے, کسی کی اولاد اچھا کمانے لگے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. مولا اس کا علاج ہے؟ کہا بالکل ہے. کیا علاج ہے؟ کہ نماز پڑھا کر اس کا مولا پڑھتا ہوں. کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ, کہ مولا پڑھتا ہوں. کب سب سے پچھلی صف میں پڑھو, سب سے پچھلی صف میں پڑھو. بولا کیوں؟ کہ پوری جماعت کے پیر ہوں گے, تمہارا سر ہوگا, تمہیں تمہاری اوقات پتہ چل جائے گی. کہ تم بندے خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہو. اور جو پہلی صفوں میں کود کود کر آ کر بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں, وہ سمجھ جائیں سجدہ جہاں بھی ہو بس دل سے ہونا چاہیے, قبول خدا کرتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اب یہ کون نمازی ہیں بھائی جو اپنی نماز سے غافل ہیں؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا آپ بتائیے یہ کون ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے؟ بڑی توجہ, اب میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں, آپ کا ساتھ مجھے چاہیے, کیونکہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ تک اگر پہنچ گئی تو کربلا کا پیغام آپ کی سماج میں سمجھ میں آ جائے گا. میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے درمیان, ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں. کیا مولا یہ کون ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں؟ اور مولا نے کیا جواب دیا کہ جو نماز پڑھے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے ایسے نمازی پہ لعنت ہے.
لعنت ہے ایسے نمازیوں پر یہ اپنے نماز سے غافل ہے. مولا کون ہے یہ نمازی تاکہ جو نماز تو پڑھے ہم سے محبت نہ کرے؟ ایسے نمازیوں پر لعنت. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کوئی نماز پڑھے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اچھا چھوڑیے, میں محبت کی بات ہٹاتا ہوں. کوئی نماز پڑھے اور اہل بیت سے نفرت کرے, بھائی میرا جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے, آپ میرے ساتھ رہیں گے تبھی بات پہنچے گی. نماز پڑھے اور اہل بیت سے نفرت کرے, دشمنی رکھے, کیا اس کی آپ یہ بتائیے, اگر ایک انسان کسی کا مسلح چرا کر لائے اور نماز پڑھے نماز ہوگی؟ اگر کوئی انسان پانی چرا کر لائے وضو کرے نماز پڑھے نماز ہوگی؟ اگر لباس چوری کا ہو اور نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ اگر زمین غصبی ہو تو نماز پڑھے نماز ہوگی؟ بڑی توجہ, اگر بات پہنچ جائے تو جواب دیجیے گا. یعنی پتہ چلا بغیر اجازت کے کسی کی زمین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کربلا کی زمین حسین نے خریدی کیوں تھی. سمجھ میں آیا کربلا کی سرزمین حسین نے خریدی کیوں تھی. اب جب خرید لی تو ملکیت کس کی ہوئی؟ اب یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے جلدی سے سر کاٹو ہمیں نماز پڑھنی ہے, وہ کون سی زمین پہ نماز پڑھ رہے تھے؟ کوئی بات نہیں پہنچی آپ تک, قسم خدا کی میں نے بڑی محنت کے بعد تو تجھے پہنچایا آپ تک. امام نے زمین خرید لی. اب جو یہ نماز پڑھ رہے تھے یہ کس کی زبان پہ زمین پہ نماز پڑھ رہے تھے؟ مالک کو قتل کرو, نماز اسی کی زمین میں پڑھو, تو کون سا مسلمان ہے جس کی نماز ہو گئی؟ کیا کہہ دیا. آپ بتائیے, آپ کسی کی زمین پر ہوں اسی کو قتل کریں اسی کے یہاں نماز پڑھیں, نماز ہو جائے گی. یہ بات نتیجہ پہنچ گیا. اب اگلا پہلو سنیے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اہل بیت کیا دشمن ہے, جو اپوزیشن ہے, جو اپوزٹ پارٹی میں ہے, یا دشمن ہے یا اپوزٹ فوج میں ہے, اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہوا یزید کی فوج میں جتنے نمازی تھے کیا کسی کی نماز ہوئی؟ جتنے بھی یزید کی فوج میں تھے نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. مگر ایک نماز ایسی ہوئی کہ جو راستے میں امام کے پیچھے پڑی گئی. وہ کس نے پڑھی؟ بھائی خود سے کہا گیا حسین کو روکو, راستے میں ہور نے امام حسین کا راستہ روکا, نماز کا وقت ہو گیا, کہاں نماز پڑھی جائے. اور تم نماز پڑھو گے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز کیسے پڑھاؤں؟ آپ نماز پڑھائیے. ہر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی, نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. بھائی یہی تو بات ہے. ہر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی مگر نماز کیوں؟ کیونکہ قانون تو وہی ہے نا کہ اگر اہل بیت
اہل بیت کی محبت ہو تبھی نماز ہوگی. اب مسلمان نے کہا حضور ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک معصوم کے پیچھے نماز پڑھی ہو, بڑی توجہ جملہ پہنچا رہا ہوں, آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا. معصوم کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو نماز کیوں نہ ہوگی؟ ارے میں حسین کی بات بعد میں کرتا ہوں, پہلے یہ بتاؤ جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی کیا سب کی نماز ہو گئی؟ اگر مان لو رسول کو دل سے نہ مانتے ہو, نماز پڑھی ہو تو نماز ہو گئی. اب عزیزوں جملہ اور نتیجہ لیتے جائیے. حر کی نماز نہیں ہوئی, یہ بتائیے حر قابل احترام ہے یا نہیں؟ بالکل ہے, علیہ السلام کہتے ہیں ہم, جناب حر علیہ السلام کہتے ہیں. دنیا کہتی ہے امام حسین تو رضی اللہ, امام رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے. ارے جو حر جیسے کو کیا نام ہے علیہ السلام بناتا ہو, جو حر جیسے کو علیہ السلام بناتا ہو وہ رضی اللہ ہو جائے گا. بھائی رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے رضی اللہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ آپ یہاں جو آئے ہیں حسین کی قریب عبادتیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, کیوں آئے؟ روزہ رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں بھائی بولیے نا؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. نماز کیوں پڑھی؟ اللہ راضی ہو جائے. زکات کیوں دی؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ سب اللہ کے راضی ہونے کے لیے ہے نا. دیکھیے یہ ہے ون وے, ہم بھیج رہے ہیں وہ راضی ہو جائے. بھائی ہم بھیج رہے ہیں وہ راضی ہو جائے. واقعی وہ قابل احترام ہے, بڑی توجہ, جس کو رضی اللہ کہا جائے. اس لیے کیونکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہیں گے, میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں. جن کو رضی اللہ کہا جاتا ہے بالکل قابل احترام ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مگر میں کیا کروں, قرآن میں ایک ایسی سند ملی کہ جہاں ون وے نہیں ہے, جہاں یہاں کی بات ہے وہیں سے ادھر کی بات ہے. آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو جا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اللہ راضی ہو جائے. حسین تو بھی مجھ سے راضی, بندہ ہر کام کرا خدا راضی ہو جائے. تو نماز کیوں پڑھی؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صبح عاشورہ ہے, نماز پڑھ کے فوج میں یزید کی نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. مگر ہو قابل احترام. کیوں؟ کیونکہ حسین کے ساتھ شہید ہوئے, امام کے ساتھ شہید ہوئے, امام پر قربان ہو گئے. جملہ بدل دوں گا اور میں بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کی کوئی نماز قبول نہیں. ٹائم تھا عصر کی نماز تک. میں کہوں گا مولا ایک وقت کی نماز ان کو پڑھنے دیجئے تاکہ دنیا یہ کہہ دے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک نماز پڑھی. تو جب حسین کی آواز آئے, آج اگر اس نے نماز پڑھ لی تو دنیا یہ کہے گی کہ ان کو نماز بچا لے گئی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کی نمازیں بھی ہم بچاتے ہیں اور نمازیوں کو بھی ہم بچایا کرتے ہیں.
خطیب نے، امام نے کہا آج اگر اس نے نماز پڑھ لی، لوگ یہ کہتے ہیں نماز بچا لے گئی، اس کی نمازوں کو بھی میں بچاؤں گا، اسے بھی میں بچاؤں گا. یہ امام نے پیغام دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آج ہم نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو اپنی نمازوں کو حوالے کریں اہل بیت کے، جو اپنی نمازیں بھی بچائیں ہماری نمازیں بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں ہمیں بھی بچائیں. آج جو لوگ اہل بیت کے ساتھ ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں ان کی عبادتیں قبول ہیں. اب کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کیونکہ مکس گیدرنگ ہے اور مکس لوگ ہیں، کوئی میرے پیغام کو جو غلط نہ لے جائے کہ صاحب اس کا مطلب یہ کہ نماز نہ پڑھیں بس حسین حسین کرتے رہیں. نہیں، امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتایا ہے کہ دیکھو عزادار ہی وہ ہے جو نمازی ہے، اور نمازی ہی وہ ہے جو عزادار ہے. اگر نماز نہیں تو عزادار نہیں، اور اگر عزاداری نہیں تو نماز نہیں. ہمارا فریضہ ہے اذانوں کا بھی احترام کریں، نمازوں کا بھی احترام کریں. اگر نمازوں کا احترام نہیں ہے تو عزاداری کا فائدہ نہیں ہے. لہذا ہم خیال رکھیں ان چیزوں کا. اہل بیت کا پیغام ہی ہے، اسلام کا پیغام ہی ہے کہ دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو دین کسے کہا جاتا ہے، اسلام ہے کیا، دین ہے کیا. میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا آپ تک. تمام دنیا کے مسلمان اگر اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے لگے اور سمجھے کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے تو نمازیں بھی قبول ہوں گی، عبادتیں بھی قبول ہوں گی. یہ خمسے کی آخری مجلس تھی جس میں پیغامات مجھ کو پہنچانے تھے اور آپ تک پہنچائے گئے. عزیزان محترم، اور اگلے سال جو زندہ رہے گا یہ خمسہ کرے گا، اگلے سال جو زندہ رہے گا یہ مجلس سے کرے گا، اگلے سال جو زندہ رہے گا یہ ماتم کرے گا. ہم پرشی اگر تک آ گئے یہ ہماری قسمت ہے. یہ پرشی اگر تک ہم آ گئے تو ہمیں توفیق ہوئی. عزیزوں، چہلوں میں پرسوں کا دن چہلوں کا ہے، اور جو لوگ امام کا چہلوں کرتے ہیں وہ فاطمہ زہرا کو فرصہ دیا کرتے ہیں. عزیزوں، آپ کے تقویت کے لیے میں ایک تو باتیں عرض کروں گا بہت سادے انداز میں، آپ میری بات کو سنیے. آپ لوگ حسین ٹیکری آئے ہیں، یہاں سب مہمان ہیں، اور یہاں جو مہمان ہے وہی میزبان ہے اور جو میزبان ہے وہی مہمان ہے. یہاں سب کے سب مولائی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ یا عیسائی. سب کا فریضہ یہ ہے کہ جو حسین کا، امام حسین کا مہمان ہے اس کی خدمت کرے. اب جو میں بات پہنچانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. اس سال بھی کافی لوگ کربلا گئے ہیں نا زیارت کرنے. کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، نجف سے لے کر کربلا تک زائرین کی خدمت کے لیے لوگ موجود ہیں، اور اس طریقے سے کھانا بھی حاضر، پھل بھی حاضر، پانی بھی حاضر، رکنے کا انتظام بھی ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ لوگ نوجوانوں کو پیر دباتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. کون سا ہے حسین کی محبت کے علاوہ؟ یہ حسین کی محبت ہے جو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہی ہے. ابھی جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ بات پہنچ گئی تو آپ گھر پہ جا کر جہاں جہاں رکے گا ہوں میری اس بات کو سوچیے گا تنہائی میں بیٹھ کر. کربلا سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ آج بھی زائرین کی خدمت ایسے کی جا رہی ہے کہ جیسے نوکر کیا کرتے. آپ نے باقاعدہ کلپ دیکھی ہوگی، امامہ لگا کر لوگ زائرین کے پیر دبا رہے ہیں، پیروں کی مالش کر رہے ہیں. ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، 2 واقعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس لیے نہیں کہ آپ پرواہ کریں، اس لیے نہیں کہ آپ گریہ کریں، بس سنیں اور سمجھیں میری بات کو کہ امام حسین کے ظاہر کی اہمیت کیا ہے. یہ بات میں نے باقاعدہ کہیں پڑھی ہے، اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہر سال جو زائرین جاتے ہیں ان کے واقعات لکھے جاتے ہیں. ایک نوجوان بیان کرتا ہے کہ میں نجف سے چلا، گرمی کی شدت کی، پسینہ میں تر بتر تھا، پیاس لگ رہی تھی، دھوپ کا عالم تھا، میں چل رہا، چلتے چلتے تھک کر بیٹھ جایا کرتا تھا. جب میں بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا میرے اوپر کوئی سایہ ہے.
میرے اوپر کوئی سایہ ہے. جب میں نے دیکھا کیا سایہ ہے تو 85 سال کا ایک بوڑھا انسان اپنی کمر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. 85 سال کا ایک بوڑھا انسان کمر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے بزرگ محترم آپ مجھ سے بڑے ہیں, مجھ پر ایسا رحم نہ کریں, مجھے برداشت نہیں ہو رہا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ میری خدمت کریں. تو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ لگے بیٹا تم حسین کے عزادار ہو, تم حسین کے عزائر ہو, لہذا میرا فرض ہے میں تمہاری خدمت کروں. نوجوان اٹھا پھر چلا. چلنے کے بعد جب تھک کر بیٹھ گیا پھر وہ بزرگ انسان پہنچے. کمر جھکی ہوئی, 85 سال کا بزرگ انسان ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, چلا نہیں جا رہا مگر خدمت کر کے چلا. سایہ کوئی نہیں تھا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے بزرگ محترم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, آپ مجھ سے ایسا نہ کریں, مجھے لگ رہا کہ میں جیسے گناہ میں شامل ہوں. کا نہیں تم ظاہر ہو, میرا فرض ہے میں تمہاری خدمت کروں. کہا حضور آپ ایسی خدمت کیوں کریں, آپ جملہ سنیے, قسم خدا کی آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. وہ ضعیف انسان کہتا ہے بیٹا یہاں پہ عرب میں, یہاں پہ کیا نام نجف اور کربلا کے درمیان جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کے سب کے پاس پیسہ ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, مگر میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ بدن تو دیا ہے نا, میں کم سے کم حسین کے ظاہر کی اتنی خدمت تو کر سکتا ہوں کہ اپنے بدن سے اس کے اوپر سایہ کر دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جزاکم اللہ. خود آپ کو کسی کو میں نے ایسے وعدہ میں حسین ایسا جذبہ ہے ظاہرین کے لیے. دوسرا واقعہ سنیے, دل پھٹ جائے گا سن کر. ایک ظاہر کہتا ہے کہ میں جیسے نجف پہنچا, قیام کے لیے مجھے جگہ چاہیے تھی, میں ایک محلے میں پہنچا, ہوٹل پور ہو چکے تھے, ہوٹلوں میں جگہ نہیں, میں ایک محلے میں پہنچا. تو جیسے محلے میں پہنچا تو 2-4 لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور آپ ہمارے یہاں قیام کیجئے, آپ امام کے ظاہر ہیں, آپ ہمارے یہاں رہیں گے تو ہمارا شرف ہوگا ہمارے لیے. جن میں سے 1-2 لوگوں نے اصرار کیا, پھر کچھ ظاہر آ گئے تو وہ تو ان کی طرف چلے گئے, مگر 2 ایسے لوگ تھے میزبان جو مجھ سے مصر تھے, اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے یہاں چلیے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے میرے گھر چلو, یہ شخص کہہ رہا ہے میرے گھر چلو, دونوں اصرار کر رہے ہیں آپ میرے یہاں چلیں. کام نہیں سب میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے گھر گیا تو اس کا دل دکھے گا, اس کا گھر گیا تو اس کا دل دکھے گا. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی دونوں میں سے کسی کے یہاں نہیں رکتا ہوں, میں کہیں اور اپنا انتظام کر لوں گا, میں چاہ رہا ہوں. ابھی میں پلٹا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے کان میں کچھ کہا. جیسے کان میں کچھ کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے ہم لے جاؤ, تم اپنے ہاں ظاہر کو لے جاؤ. کہا میں پریشان ہو گیا, ابھی تو یہ دونوں مجھ سے تھے کہ تم میرے ہاں چلو, تم میرے ہاں چلو, اور ایک دم سے اس نے کہہ دیا کہ تم اپنے ہاں لے جاؤ. کہا میں اس کے ہاں پہنچا, اس نے میرے لیے چائے بنائی, اپنے گھر میں بٹھایا, خدمت کرنی شروع کی. میں نے کہا چائے نہیں پیوں گا, کچھ کھاؤں گا نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہارے کان میں ایسا کیا کہا, تم نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے اس نے تمہیں اجازت دی کہ تم ظاہر کو اپنے گھر لے آؤ. جملہ سنیے گا, دل سنبھال کے سنیے گا. بیان کرتا بھائی ہم دونوں پڑوسی ہیں, کسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا, جھگڑا اتنا بڑا کہ اس سے میرے بیٹے کا قتل ہو گیا, اس نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا. تو میں نے اس کے کان میں یہ کہا کہ اگر تو نے حسین کے ظاہر کو میرے گھر جانے دیا تو میں اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا. اللہ اکبر, اس سے بڑا جذبہ نہیں ہو سکتا قسم خدا کی. اولاد سے زیادہ کسی کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے, نعمت ہوا کرتی. کہتا میں اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا, حسین کے ظاہر کو میرے ہاں جانے دے. اے فاطمہ زہرا, ارے آپ کے بیٹے کی محبت کرنے والے آج اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے, مگر تمہارے ظاہر سے بڑی محبت. جزاکم اللہ, خدا کو کسی کا میں اللہ ہے سوائے غم حسین. ہاں عزیزان محترم, یہ آخری مجلس ہے. ہاں حسین کا چہلم
حسین کا چہرہ منایا جائے گا، مصائب آپ کل پرسوں سنیے گا، لیکن آج میں امام حسین کی شہادت پڑھے دیتا ہوں۔ آیت کربلا کے اندر 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین قتل کر دیا گیا، فاطمہ کا لال قتل کر دیا گیا، اور عزیزوں کیسے قتل کیا گیا؟ جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کو کسی کا میں اللہ سوائے غیر سے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزوں میری طرف غور سے دیکھیے گا، تاریخ میں کسی نے پوچھا، ایک آیت اللہ سے پوچھا گیا کہ 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ امام حسین کی پشت پر خنجر چلا۔ ایک تاریخ ملتی ہے حلق پر خنجر چلا، ایک تاریخ ملتی ہے جب حلق جدا نہ ہوا تو نیزہ ڈالا گیا، اور اس کے بعد حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ آیت اللہ ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ کیا یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں؟ ارے حسین کا گلا اتنا خشک تھا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی میں اللہ سوائے غیر حسین۔ حسین کا گلا اتنا خشک تھا کہ پہلے پشت سے خنجر چلا، جب سر میں کٹا تو آگے سے خنجر چلا، پھر بھی سر جدا نہ ہوا تو خنجر نیزے کی نوک سے حلق کو جدا کیا گیا۔ کیا منظر تھا قسم خدا کی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہے، آپ آمادہ ہو چکے ہیں، میں کچھ نہیں پڑھتا، بس امام کی شہادت پڑھ دیتا ہوں۔ عزیزوں بیٹی سے رخصت ہوئے، مقتل میں پہنچے، ایک مرتبہ امام نے جیسے حملہ کیا، حملہ کرتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے ارے تم نے میرے عباس کو قتل کیا، تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا، تم نے میرے اولاد محمد کو قتل کیا، ارے تم نے میرے بچوں کو قتل کر دیا، اے ظالموں، ارے تم نے میرا گھر جان لیا۔ اللہ اکبر، امام حملہ کرتے جاتے، تاریخ نے بتایا فوج دوڑ رہی ہے، ایک نعرہ بلند ہوا، ارے تم نے کیا سمجھا یہ پیاسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے، اس کو چارے طرف سے گھیر کر مارا جائے۔ تاریخ نے بتایا اب جو چارے طرف سے گھیرا گیا، ایک ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ حسین نے اپنی تلوار کو جیسے میان میں رکھا، کسی نے بھالا مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ایک اٹھا کر مار رہا تھا۔ خدا آپ کو کسی کا میں نہ ہے سوائے غیر حسین۔ عزیزو آپ میری طرف دیکھیے گا، تیر چلے، نیزے چلے، تلواریں لگی، حسین گھوڑے پہ نہیں سنبھل پائے۔ گھوڑا کون سا ہے؟ ذوالجناح، بچپن سے ساتھ ہے یہ ذوالجناح۔ تاریخ نے بتایا حسین جب گھوڑے پر ڈگمگانے لگے اور فاطمہ کا لال گھوڑے پر نہ رک سکا، چاہا کہ دائنی طرف زمین پر آئے تو ایک ظالم نے نیزہ لے کر وار کیا، اب جو نیزے پر نیزے سے وار کیا حسین سنبھلنا تھا، چاہا کہ بائیں طرف زمین پہ آئے، ایک مرتبہ نیزے سے پھر کسی نے وار کیا، امام پھر سنبھلے، چاہا کہ پشت کی طرف زمین پر آئے، کسی نے پھر نیزے سے وار کیا، امام سنبھلے، ایک مرتبہ امام نے ذوالجناح کی گردن میں ہاتھ ڈال دی، اے ذوالجناح بچپن سے میرے ساتھ ہے نا، آج تو ہی رحم کر دے، مجھے زمین پر اتار دے۔ ذوالجناح نے شمع کو سمیٹا، امام زین سے زمین پر آئے، ارے جملہ غلط ہے، امام زین سے اترے ضرور مگر تیر اتنے لگے ہوئے تھے کہ امام کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی کا نہ لڑا ایسے بھائی غیر سے۔ ادھر شمر نے دیکھا حسین گھوڑے سے اترے، تاریخ نے بتایا شمر چلا اور پتھر پر نیزے کو مارتا ہوا چلا تاکہ اذیت زیادہ ہو۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خود نہیں تھا خنجر، یہ غلط روایت ہے، خود خنجر کر کے چلا
تاکہ حسین کو زیادہ اذیت ہو سکے. تاریخ نے بتایا. اب عزیزو تصور کریے گا, میری طرف دیکھیے گا. حسین کا لاشا ہے, حسین کا جسم ہے, نیچے تیر ہیں, اوپر بھی تیر ہیں. عزیزو آپ سوچئے نیچے تیر ہو اور کوئی بھاری چیز یہاں رکھی جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے شمر آیا اٹھنے کے بل بیٹھا, ادھر کے تیر ادھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جزاکم اللہ. ادھر کے تیر ادھر. ایک آواز دی, اماں اماں خبر لیجئے, آپ کا حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چند جملے اور برداشت کر لیجیے. تاریخ نے بتایا شمر چلا, گھٹنے کے بل بیٹھا ہے, خنجر چلایا, خنجر چلاتا ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا. دوسری مرتبہ خنجر اٹھایا, پھر ہاتھ کانپا, پھر زمین پر گر گیا. تیسری مرتبہ جب خنجر چلایا تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا شمر کیا ہوا, تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہ پہلی مرتبہ خنجر چلایا کسی بیوی کی آواز آئی, ایسے 3 دن کا بھوکا پیاسا, ارے میرا لال. میں نے چکیاں 20 کا پالا ہے اسے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی کا میں نہ ہے سوائے غم حسین. ایک مرتبہ خنجر چلا, سر تن سے جدا ہوا. شمر نے ایک مرتبہ سر پر کچھ کپڑا ڈالا, ابھی چل رہا تھا, ادھر تک سپاہی پوزے میں پانی لے کر آتا ہوا نظر آیا. شمر نے پوچھا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ حسین کہہ رہے تھے الاتش الاتش, ایسا نہ ہو حسین شکایت کرے, ہم پانی دینے جا رہے ہیں. اب ایک بتاؤ, شمر کہتا ہے حسین کی پیاس تو میں نے بجھا دی. کیا ملعون, تو نے کیسے پیاس بجھا دی؟ تیرے پاس تو پانی بھی نہیں تھا. اب جو کپڑا ہٹایا حسین کا سار, سپاہی طرف گیا, ایسا لے فاطمہ کے لال کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ختم کر دیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی کا میں نہ لائے سوائے غم حسین کے. عزیز آخری جملے سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. تاریخ نے بتایا کہ جب سلطنت سے جدا ہو گیا, زلجمہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. بچپن کا ساتھی ہونا حسین کا, خیمے میں جاؤں گا سکینہ پوچھے گی, زینب پوچھیں گی, زلجمہ تیرا سوار کہاں ہے, جواب دوں گا تو کیا کروں گا. ایک مرتبہ زلجمہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا, اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے ملا اور ایک مرتبہ دوڑا. اچھا ٹاپوں کی آواز آئی, سکینہ دوڑتے ہوئے خیمے کے دروازے پر آئے. زلجمہ کو دیکھا, باجے کٹی ہوئی, خون لگا ہوا. اے زلجمہ, ارے تو آ گیا, تیرا سوار کہاں رہ گیا؟ ایک آواز دی, اے پپی اماں, میرا بابا مارا گیا کربلا کی سرزمین پر, 3 دن کا بھوکا پیاسا, میرا بابا حسین. رزم بے قضائی و تسلیم اللہ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا ينقلبون. تبارک الحج واسطہ محمد والے محمد کا انعام پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ان آوازوں کے صدقے میں جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں, ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لے. اے پروردگار, جو اپنی حاجتوں کو لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما. شہزادی کی بارگاہ میں ہم نے خدمت کی ہے, نوکری کی ہے. اے شہزادی, ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے. اے شہزادی, آپ کے لال کا پرسہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, ہمارے اس پرسے کو قبول فرما لیجیے.
اے شہزادی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم جلد سے جلد کربلا جا کر آپ کے بیٹے کی قبر پر ماتم کر سکیں، کربلا جا کر ہم عزاداری کر سکیں۔ اے شہزادی کائنات میں جہاں پہ بھی فرش بچ رہا ہے پروردگار ان کی جان و مال گزاروں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جن لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی، شہزادی کے صدقے میں سب کو خوشیاں عطا فرمائے، سب کی تمام جائز حیات کو قبول فرمائے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے اس مجلسوں کے اندر اس خمسے کے اندر تعاون کیا ہے خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار ان کے مرتبے کو بلند عطا فرما۔ اے پروردگار ان کے بزرگ ازواج جو دنیا سے جا چکے ان کے دوائر معصوم جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سب پر قائم دائم رہے۔ اے پروردگار ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہمیں جائز اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ دولت دے جو اہل بیت کے کام آ سکے، پروردگار وہ اولاد دے جو اہل بیت کے ماننے والے ہوں۔ اے پروردگار وہ راستہ دکھا کہ جس پر ہم قائم و دائم رہیں اور اہل بیت کا راستہ ہو۔ اے پروردگار ہمیں اسی راستے پر قائم دائم فرما۔ ہمارے بزرگوں کا علماء کرام کا پروردگار سایہ ہمارے سب پر قائم و دائم رکھ۔ خداوند عالم حسین ٹیکری کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھ۔ اے پروردگار اسی طریقے سے یہاں کے رہنے والوں یہاں کے خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار یہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ اے پروردگار یہاں اسی طریقے سے زائرین آتے رہیں، محبت و اخلاص کے ساتھ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ان روزوں میں جو بھی خدام ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو بھی خدمت اہل بیت کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار اس حسین ٹیکری کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اہل بیت کے سائے میں پروردگار اس کو پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی زائرین آ رہے ہیں وہ خداوند عالم جو تمنا رکھتے ہیں جلد از جلد یہاں پر آ کر یہاں کی زیارت کریں اور ان کی دعائیں پروردگار قبول فرمائے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے دوارے معصوم عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار خصوصاً علماء کرام اور آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ زردشتی کو علم شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار جو دشمنان ہیں اور دشمنان انسانیت ہیں پروردگار ان کو ان کے ارادوں کے ساتھ نیست و نابود فرما دے، انسانیت کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مانو امام بلال متعجل فرما، ہم کو دعوانا شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔